آج کے کالم کا عنوان ہے تحریک انصاف اور تبدیلی۔ تیری لاش نو بھی مچھیاں ہی کھان گیاں، اڈی مار کے دھرتی ہلا دیاں گا، میں کشٹ کٹ کے آیا تے نشٹ مار دیاں گا، گڈ چھڈاں گا، تیری بوٹی بوٹی نو غسل کون دے گا، اینے ٹوٹے کراں گا کہ گنے بھی نہیں جان گے، جن نے میرے نال متھا لایا او دی ماں نے وین ہی پائے نے۔ اور قارئین غیر پنجابی قارئین کے لیے ان بڑکوں کے نمونوں کا اردو ترجمہ۔ تیری لاش کو مچھلیاں ہی کھائیں گی، ایڑی مار کے زمین ہلا دوں گا، میں مصیبتیں کاٹ کے آیا ہوں تمہیں بھی کاٹ کے رکھ دوں گا، زمین میں گاڑ دوں گا، تیری ایک ایک بوٹی کو موت کا غسل کون دے گا، تمہارے اتنے ٹکڑے کروں گا کہ گننا مشکل ہو جائے گا، جس نے میرے ساتھ پنگا لیا اس کی ماں نے بین ہی ڈالیں۔ قارئین، یہ ہے وہ اکلوتی تبدیلی جو فلمی دنیا سے سیاسی دنیا میں آئی، اور پھر وہ آئی، اس نے دیکھا اور وہ چھا گئی۔ چھوڑوں گا نہیں کی تکرار سے لے کر اس میڈ ان کراچی بڑک تک کہ جہانگیر ترین گروپ کی کو تو ایک ایس ایچ او کی مار ہے۔ تبدیلی کا سونامی دن دگنی رات چوگنی ترقی کر رہا ہے، اور میں مسلسل سوچ رہا ہوں کہ چلو اقتصادی طور پر پہلے ہی کنگال تھے، لوگوں کو ریلیف دینے کی بجائے تکلیف میں اضافہ ہو گیا، تو یہ عذاب قابل فہم ہے۔ انتظامی طور پر نااہل تجربہ کار تھے، خار ہو گئے، لوگوں کو بھی خار کر گئے، تو یہ بات بھی کچھ سمجھ میں آتی ہے۔ عدالتی نظام ہی ایسا ہے کہ معاملات منطقی انجام تک پہنچانا ناممکن نہیں تو مشکل ضرور ہے، لیکن ذاتی رویے، بیانیے، لہجے بدلنے پر تو کوئی لاگت نہیں آتی، اور نہ ہی یہ ٹیکنالوجی اتنی بیش قیمت ہے کہ خریدی نہ جا سکے۔ لیکن افسوس اس بدبودار سیاسی اور نام نہاد جمہوری کلچر میں وہ تبدیلی بھی دکھائی نہیں دے رہی جس کے لیے کسی قسم کے قرضے، گرانٹ، ذہانت، منصوبہ بندی اور اجازت کی ضرورت ہو۔ وہ بھائی اور کچھ کنٹرول نہیں ہو رہا تو اپنی زبانیں ہی کنٹرول کر لو۔ یہ کس قسم کا مظہر شاہانہ، سلطان راہیانہ اور مصطفیٰ قریشیانہ مائنڈ سیٹ ہے جو اختلاف اور احتجاج کرنے والوں کو ایک ایس ایچ او کی مار قرار دیتا ہے، حالانکہ کون جانے کل آپ خود کسی اے ایس آئی کی مار بھی نہ نکلیں۔ اقتصادی انتظامی احتسابی طرز پر تو دور دور تک کوئی تبدیلی نظر نہیں آ رہی، لیکن بد سے بدتر کی یہ تبدیلی تو سنبھالی جا رہی۔ نہ ماضی میں کوئی اپنے وعدہ معاف گواہوں اور مسعود محمودوں کو پہچان سکا، نہ آج یہ پہچان دکھائی دیتی ہے، تو نہ گھوڑا دور نہ میدان۔ کمال یہ ہے کہ قائد اعظم ثانی کی کہانی کا ایکشن ری پلے، میرا مطلب نواز شریف، دیکھ کر بھی کوئی سبق سیکھنے کو تیار نہیں کہ سر سے لے کر پاؤں تک بے شمار اعضاء میں سے صرف ایک زبان ہی سنبھال لیتے، اس کے استعمال میں ہی احتیاط کرنے لگتے، تو 2 سال میں لوگ اسی تبدیلی سے ہی لطف اندوز ہوتے اور اس بات کی تعریف کرتے کہ پی ٹی آئی نے سیاست میں ایک نیا اسلوب تو بہرحال متعارف کرا دیا ہے۔ انتہا یہ کہ ماضی میں کی گئی باتوں کو بھگتنے کا تجربہ بھی ہے، لیکن پھر باز نہیں آ رہے اور اسی سوراخ سے بار ڈسے جا رہے ہیں۔ چھوٹے ذہن اور ظرف، موٹر وے جتنی لمبی زبانیں، ٹوتھ پک کے تیر، بیت کی کمانیں۔ The things I say and do today in memory's book I will keep, and when I am old and read them, will I laugh or will I weep? لمبی زبانیں زندگی کو چھوٹا کر دیتی ہیں۔ انسان اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوتا ہے، جسے زبان پہ اختیار نہیں وہ 100% بے اختیار ہے۔ زبان کے آگے دانتوں کا زندان ہوتا ہی اس لیے کہ کم بولو، بند منہ میں مکھیاں نہیں گھس سکتیں۔ بد زبان کا ہنر بے ہنری، شجاعت دیوانگی، فصاحت حشو، سخاوت نمود و نمائش اور فضل فضول کہلاتا ہے۔ اگر مقراض زبان چلتی رہے تو وقار تار تار ہو جاتا ہے۔
بد زبان آدمی سوتے ہوئے سوار کی مانند ہے، زبان پورا جسم کھا سکتی ہے، زبان کا اختیار اذان سے ہذیان تک ہے۔ پاکستان تحریک انصاف اپنے سیاسی بدن کے کسی اور عضو میں تبدیلی لا سکے نہ لا سکے، زبان و بیان میں ہی کوئی خوشگوار تبدیلی لے آئے تو بڑی اچیومنٹ ہوگی، لیکن شاید زبان کی خارش کا علاج ابھی تک ایجاد نہیں ہوا۔ اور یاد رہے، پی ٹی آئی والوں کو یاد رہے کہ اقتدار میں آنے سے پہلے اور بعد والی اپوزیشن میں بہت فرق ہوتا ہے، جو جلد ہی معلوم ہو جائے گا۔ تھینک یو ویورز۔ دوسرا سوال ہے، بلکہ تیسرا کہنا چاہیے، شاہد صدیق صاحب ہیں فیصل آباد، جس کو میں لائل پور کہتا ہوں۔ ان کے سوال کا تعلق چودھری نثار سے ہے کہ جی وہ دوبارہ پاکستانی سیاست میں، تو کیا آپ کو نہیں لگتا وہ کسی کے اشارے پہ پاکستانی سیاست میں دوبارہ متحرک ہوئے ہیں؟ اگر ایسا نہیں تو وہ 2.5 سال خاموش کیوں رہے؟ 2.5 سال اپنی جیتی ہوئی سیٹ کو یاروں مددگار کیوں چھوڑے رکھا، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ شاید صدیق صاحب، آپ، میرا خیال ہے کہ اس طرح کے سوالوں اور اس طرح کی سوچوں سے باہر، اچھا یہ ایم پی اے الیکٹ ہوئے، ان کا ایک بہت بڑا اعتراض تھا کہ جتنے ووٹوں سے ایم این اے کی سیٹ پہ مجھے ہرایا گیا، اب نچلی سیٹ پہ مجھے اس سے بھی زیادہ ووٹ ملے۔ بیدار ہو گئے ہوں گے، بور ہو گئے ہوں گے، پھر واقعی کسی نے کہہ دیا ہوگا، ممکن ہے کسی دوستوں نے مشورہ دے دیا ہو کہ یار اگر تم بن گئے ہو تو جاؤ جا کے حلف اٹھاؤ۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ پریکٹیکلی چودھری نثار اس ملک میں ڈپٹی پرائم منسٹر بھی رہ چکے ہیں، وزیر داخلہ کئی بار، وہ وزارت اور یہ سارا ان کا کام ہے، ان کا دھندا ہے، انہوں نے انہیرٹ کیا ہے سارا کچھ۔ تو اب اگر وہ ایم پی اے ہو جائیں گے، اور ایم پی اے ہونے کے بعد اگر وہ کچھ اور ہو جائیں گے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ لیکن ہمارے سوال، ہماری سوچیں شخصیات اور واقعات کے گرد گھومتی ہیں۔ سو ادروائز میرے لیے اٹ از آف نو کانسیکوینس کہ وہ متحرک ہو گئے ہیں، میرے لیے یہ بھی کوئی ایشو نہیں تھا۔ وہ غیر متحرک رہے اتنی دیر، میرے لیے وہ بھی قطعاً کوئی ایشو نہیں تھا۔ صرف ایک بات میں اس میں ایڈ کر دوں کہ نثار علی خان، میری ان سے کوئی ملاقات نہیں ہے زندگی میں، یہ ان بہت کم پولیٹیشنز میں سے ہیں جن کے ساتھ میرا تعارف بھی نہیں ہے ذاتی طور پہ۔ تو لیکن ایک بات ہم سب کو خوش دلی سے، فراخ دلی سے مان لینی چاہیے کہ وہ ایک اپ رائٹ آدمی ہیں، اور وہ ایک دیانتدار آدمی ہیں۔ وہ اسکینڈل سے کافی حد تک پاک آدمی ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ ایک جرأت مند باصول آدمی ہے۔ جب نون لیگ پہ مریم نواز کو سوار کرنے کی کوشش کی گئی تو انہوں نے کوئی اس طرح کی بات کی تھی، شاید ایگزیکٹلی جملہ یہ نہ ہو، مطلب یہی تھا کہ جن بچوں کو گود میں کھلایا میں ان کو تو سر اور میڈم نہیں کر سکتا ہے، اس کے لیے بہت وقار کی ضرورت ہے۔ سو اگر آ جاتے ہیں تو اچھی بات ہے، اس سے بھی زیادہ ووٹ ملے۔ بیدار ہو گئے ہوں گے، بور ہو گئے ہوں گے، پھر واقعی کسی نے کہہ دیا ہوگا، ممکن ہے کسی دوستوں نے مشورہ دے دیا ہو کہ یار اگر تم بن گئے ہو تو جاؤ جا کے حلف اٹھاؤ۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ پریکٹیکلی چودھری نثار اس ملک میں ڈپٹی پرائم منسٹر بھی رہ چکے ہیں، وزیر داخلہ کئی بار، وہ وزارت اور یہ سارا ان کا کام ہے، ان کا دھندا ہے، انہوں نے انہیرٹ کیا ہے سارا کچھ۔ تو اب اگر وہ ایم پی اے ہو جائیں گے، اور ایم پی اے ہونے کے بعد اگر وہ کچھ اور ہو جائیں گے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ لیکن ہمارے سوال، ہماری سوچیں شخصیات اور واقعات کے گرد گھومتی ہیں۔ سو ادروائز میرے لیے اٹ از آف نو کانسیکوینس کہ وہ متحرک ہو گئے ہیں، میرے لیے یہ بھی کوئی ایشو نہیں تھا۔ وہ غیر متحرک رہے اتنی دیر، میرے لیے وہ بھی قطعاً کوئی ایشو نہیں تھا۔ صرف ایک بات میں اس میں ایڈ کر دوں کہ نثار علی خان، میری ان سے کوئی ملاقات نہیں ہے زندگی میں، یہ ان بہت کم پولیٹیشنز میں سے ہیں جن کے ساتھ میرا تعارف بھی نہیں ہے ذاتی طور پہ۔ تو لیکن ایک بات ہم سب کو خوش دلی سے، فراخ دلی سے مان لینی چاہیے کہ وہ ایک اپ رائٹ آدمی ہیں، اور وہ ایک دیانتدار آدمی ہیں۔ وہ اسکینڈل سے کافی حد تک
پاک آدمی ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ ایک جرأت مند باصول آدمی ہے۔ جب نون لیگ پہ مریم نواز کو سوار کرنے کی کوشش کی گئی تو انہوں نے کوئی اس طرح کی بات کی تھی، شاید ایگزیکٹلی جملہ یہ نہ ہو، مطلب یہی تھا کہ جن بچوں کو گود میں کھلایا میں ان کو تو سر اور میڈم نہیں کر سکتا، اس کے لیے بہت وقار کی ضرورت ہے۔ اگر آ جاتے ہیں تو اچھی بات ہے۔